بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں، میں اس لڑکی کو 4 سال کے بعد دیکھ رہی تھی۔ 4 سال بعد اس کے بارے میں لوگوں کی سوچ اتنی بدل جائے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے لیے تو پہلے وہ بچی تھی اور اب بھی ایک چھوٹی بچی ہی تھی، لیکن سارے محلے والوں نے نہ جانے کیا سمجھ لیا تھا۔ مجھے پہلے لگا کہ یہ سب لوگ بلا وجہ ہی اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، کیونکہ جو اس دنیا میں اکیلا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر مجھے پتہ چلا گاؤں والوں کی باتیں جھوٹی نہیں، کچھ نہ کچھ سچ ضرور ہے، اور اصل بات جان کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے گھر والے سب حیران ہوئے جب میں نے کہا کہ میں بھی وہی کام کروں گی جس کام کو کرنے کی وجہ سے وہ ایک 12 سالہ بچی کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے اور اسے بدنام کر کے رکھا تھا۔ میرا نام سمیہ ہے، میں پورے محلے کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ یہی وجہ ہے میں نے شادی کرنے میں دیر کر دی، لیکن لوگوں میں شادی کی وہ لوگ میرے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کر کے بہت خوش تھے، کیونکہ میری نوکری بھی لگ گئی تھی اور میں مہینے کے 40,000 روپے کماتی تھی۔ وہ مجھے لے کر دوسرے شہر چلے گئے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، اس کے بعد سب کچھ خراب ہونے لگا۔ میرے شوہر کو نشہ کرنے کی عادت تھی۔ پہل تو سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہی تھا، لیکن پھر سب کچھ خراب ہونے لگا۔ وہ پہلے اپنے کمائے ہوئے پیسوں کو ہی اس معاملے میں خرچ کیا کرتا تھا، لیکن اب اس کی نظر میری کمائی پر بھی پڑ گئی تھی۔ اللہ مجھے اولاد نہیں دے رہا تھا، لیکن پھر بھی میرے سسرال والے میرے آگے بولتے نہیں تھے، کیونکہ میں ان کا خرچہ اٹھایا کرتی تھی۔ لیکن جب آپ کے نصیب میں ہی کچھ اور لکھا ہو تو پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے، نہ تو محنت سے نہ کسی اور چیز سے۔ 4 سال تک میں نے بہت بری زندگی گزاری۔ میرے شوہر نے بالآخر میرے پیسے میرے کمرے سے چوری کرنا شروع کر دیے، میرا سامان اور سارا سونا بھی بیچ دیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر بھی چل رہا ہے۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن بے وفائی نہیں۔ ویسے بھی اب اور کیا کرتی؟ اپنے گھر والوں کو ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا، شاید اب سب کچھ بتانے کا وقت آ گیا تھا۔ میری ایک اور بہن بھی تھی۔ بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری ماں محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ ان سارے لوگوں کی باتیں سچی ہو گئیں جو کہتے تھے کہ لڑکی کو زیادہ نہیں پڑھاؤ، کیونکہ پڑھی لکھی لڑکیوں کے گھر والے نہیں ہوتے۔ ان کو سمجھدار نہیں بناؤ کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود ہی کر دیں، کیونکہ میں نے یہی کیا تھا۔ میں تب واپس آئی جب تک سب کچھ ختم ہو گیا اور میں واپس آ گئی۔ میری ماں کو میری زندگی میں آنے والے اس طوفان پر بہت زیادہ افسوس تھا۔ وہ تو میری ماں تھی، سمجھتی تھی، لیکن محلے والے تو نہیں سمجھتے تھے۔ اس محلے میں تو ایسے لوگ ہی نہیں رہتے جو کسی کی زندگی کے اوپر باتیں نہیں کرتے۔ اب کیا ہو گیا تھا جو کسی کی زندگی کے اوپر باتیں نہیں کرتے؟ اب کیا ہو گیا تھا؟ میری ماں کا کہنا تھا کہ اب تو یہاں پر اس طرح کے لوگ رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو سرے عام الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ میں نے ان کی بات پر دھیان نہیں دیا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، اور پریشان ہوتی بھی کیوں نہ۔ گھر کے حالات بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ چھوٹی بہن کی پڑھائی کے خرچے بہت زیادہ تھے۔ مالک مکان نے کرایہ بڑھا دیا تھا۔ امی کی نظر کمزور ہو گئی تھی، اب وہ زیادہ بچوں کو قرآن نہیں پڑھا پاتی تھیں۔ میں نے کہا کہ میں کچھ نہ کچھ کروں گی، لیکن مجھے بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ بہت مشکل سے مجھے ایک نوکری ملی، پر تنخواہ بہت ہی زیادہ کم تھی۔ میں نے چپ چاپ نوکری کر لی۔ چلو، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ اتنی پڑھائی کرنے کے باوجود بھی مجھے اچھی نوکری نہیں مل رہی۔ میں نے ان کو کہا کہ تنخواہ کم ہے۔ انہوں نے کہا کرنے کو تیار ہیں۔ اسی لیے تو میں خاموش ہو گئی تھی۔ میرے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے رخصت کیا تو میرے پاس لاکھوں روپے کا سونا تھا۔ کاش میرے شوہر نے وہ سونا نہ بیچا ہوتا تو واپس آ کر میں ان پیسوں سے کوئی کاروبار شروع کر لیتی، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے سب کچھ چھین کر مجھے بھیجا تھا۔ یہ شکر ہے کہ میرا دماغ ابھی تک سلامت تھا، نہیں تو میں پاگل ہو کر ہی وہاں سے واپس آتی۔ میری ماں نہ جانے کتنے سالوں سے بچوں کو قرآن پڑھا رہی تھی، اسی لیے محلے میں ان کی تھوڑی بہت عزت تھی۔ لیکن اب میں واپس آ گئی تو لوگوں کے لیے یہ کہانی بہت ہی زیادہ دلچسپ تھی۔ میں بھی بچوں کو قرآن پڑھانے میں اپنی ماں کی مدد کیا کرتی تھی۔ میں اور میری ماں محلے کی دکان سے سامان لے رہے تھے جب میری نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو میری ماں کے پاس قرآن پڑھتی تھی اور مجھے آپی کہتی تھی۔
اس کے ساتھ میری کافی دوستی تھی، حالانکہ وہ چھوٹی بچی تھی، لیکن ہم دونوں میں دوستی تھی اور ہم لوگ کافی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کا نام سائمہ تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے مجھے بہت پیاری لگتی۔ اب تو کافی بڑی لگ رہی تھی۔ 4 سال پہلے دیکھا تھا تو چھوٹی سی تھی۔ میں نے امی کو کہا کہ یہ تو وہی سائمہ ہے۔ میں اس سے پکارنے لگی کہ میری امی نے ایک نہایت ہی عجیب حرکت کی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا کہ جیسے میں زہر کا پیالہ اٹھا کر پینے لگی تھی۔ مجھے سائمہ کی طرف اشارہ کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ خبردار جو اس کو بلایا۔ میری ماں کا رد عمل اس قدر تھا کہ دکان والا بھی حیران ہوا، لیکن پھر بھی اس نے سر جھکا لیا، جیسے وہ بھی جانتا تھا کہ میری ماں مجھے کیوں اس چھوٹی بچی سے ملنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا چپ چاپ گھر چلو۔ ہم گھر آ گئے۔ میں نے کہا کہ وہ تو آپ کی شاگردہ تھی نا، تو پھر آپ اس سے ملنے کیوں نہیں دے رہی تھیں؟ اتنا غصہ کیوں؟ میری ماں نے کہا کہ تم اس سے کبھی نہیں ملو گی، کہیں نظر آ گئی تو تب بھی نہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میری ماں نے کہا اس لڑکی کے کام ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب کام ٹھیک نہیں؟ کون سا کام کرتی ہے؟ اسے کام کو ٹھیک نہیں کرتی کیا مطلب؟ آپ کا مجھے پتا تھا کہ وہ تو زیادہ ہی قریب تھی۔ اس کا باپ نشہ کرتا تھا، ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ ہو سکتا تھا اب وہ بھی لوگوں کے گھروں میں ہی کام کر رہی ہو۔ میری ماں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری ماں کو اپنے سارے شاگرد یاد رہتے ہیں۔ میری ماں سب سے بہت زیادہ محبت بھی کرتی تھی، نہ صرف ان کو قرآن پڑھاتی تھی بلکہ ان کو اچھی باتیں بھی سکھاتی تھیں۔ گھر میں اگر کوئی چیز بنتی تو سب کو کھلایا کرتی، کچھ بچوں کو تو کھانا بھی کھلا کر بھیجتی۔ تب ہمارے حالات بھی بہت اچھے ہوتے تھے۔ آج میری ماں کا اپنی اس شاگردہ کے خلاف اس قسم کا رویہ دیکھ کر میں حیران تھی، جو ان کی سب سے زیادہ لاڈلی اسٹوڈنٹ تھی۔ میری ماں سے میں نے دوبارہ پوچھا تو وہ چلانے لگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹی سی بچی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، نہ یہ اس محلے کی سب سے زیادہ امیر لڑکی بن گئی ہے۔ میں نے کہا یہ سب کیسے ہوا؟ میں ابھی بھی ان کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ غریب تھی۔ ساری زندگی اس نے غربت ہی دیکھی تھی۔ میری ماں نے کہا وہ کسی صحیح طریقے سے امیر نہیں ہوئی۔ اتنی چھوٹی سی بچی بھلا کیسے امیر ہو سکتی ہے؟ تمہیں پتہ ہے وہ مہینے کے 2 کروڑ روپے کماتی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کروڑ روپے مہینے کے کماتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ماں نے کہا اتنی بڑی ہو گئی ہو، پڑھی لکھی ہو، 4 سال کی شادی بھگت کر آئی ہو، طلاق یافتہ بھی ہو گئی ہو، تمہیں اتنی سمجھ نہیں آتی کہ آج کل کے دور میں حلال کے پیسوں سے صرف 2 وقت کی روٹی پوری کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی مہینے کے اتنے پیسے کماتا ہے اور پورے محلے کا سب سے امیر انسان بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرتا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ہم سب کہتے تھے کہ بہت پیاری بچی ہے، لیکن بڑے ہی غریب ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئی ہے۔ غریبوں کے نصیب تو ویسے بھی اچھے نہیں ہوتے، ان کی خوبصورتی بھی ان کے نصیب بدل نہیں سکتی، پر اس کی خوبصورتی نے اس کا نصیب بدل دیا، کیونکہ اس نے اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال کیا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا میں ایک چھوٹی سی بچی کے بارے میں کس طرح کی بات کر رہی ہوں، اور آپ یا تو اسے جانتی نہ ہوتی تو الگ بات ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہمارے گھر جتنے بھی بچے آتے تھے اس میں سب سے زیادہ تمیز اسی کے اندر تھی۔ انسان پہلے ہی پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس قسم کا ہے۔ مجھے نہیں لگتا وہ یہ کام کرتی ہوگی۔ اس کی عمر ہی کیا ہے؟ بات ہے اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں، اسی لیے وہ سب کچھ کرتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس نے محلے سے ایک بہت دور بڑی کالونی کے اندر گھر بنا لیا ہے جہاں 2 گاڑیاں کھڑی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی رہتی ہے جو کہ اس کی رشتہ دار نہیں ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا۔ پتہ ہے وہی عورت ہے، کون ہے جو اس کے سارے معاملات دیکھتی ہے۔ میں تو یہ باتیں بھی اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتی تھی، بار بار پتہ نہیں کیوں یہ اس محلے میں نظر آ جاتی ہے۔ جب یہاں سے چلی گئی تو یہاں پر واپس کیوں آتی ہے؟ کیونکہ یہیں پر اس کو سارا کام ملتا ہے۔ میں تو حیران رہ گئی، مجھے میری ماں کی بات پر یقین نہیں تھا، لیکن میں 4 سال اس معاملے میں نہیں رہی تھی۔ 4 سال میں نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے، پر وہ صرف ہماری اسٹوڈنٹ نہیں
میری چھوٹی سی دوست بھی تھی، اسی لیے میں نے سوچا مجھے خود اس سے بات کرنی چاہیے، پر میری ماں نے کہا کہ خبردار آئندہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں، میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، اگر محلے میں کسی نے تمہیں اس کے ساتھ دیکھ لیا تو تمہارے نام کے ساتھ بھی بدنامی لگا دیں گے اور پھر تمہاری شادی مشکل ہو جائے گی۔ ویسے ہی تمہارے لیے پتہ نہیں اب رشتہ کہاں سے آئے گا، کاش تم طلاق لینے کی بجائے وہاں سے بیوہ ہو کر آتی، وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا تو کم از کم ہم یہ کہہ سکتے کہ بیٹی بیوہ ہو کر رہ گئی ہے۔ بیوہ عورت کو تو پھر بھی رشتہ جلدی مل جاتا ہے، لیکن طلاق یافتہ کا نام سنتے ہی لوگوں کے دماغ میں عجیب و غریب سوال آنے لگتے ہیں۔ ہماری تربیت اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے جھوٹ بولیں۔ ہمارے گھر کا ماحول کتنا مختلف ہے، میں تو حیران ہوں کہ وہ ہمارے گھر میں بیٹھی رہیں، یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھتی رہی، لیکن پھر بھی اس کے اندر کی برائی اس پر غالب آ گئی۔ میں تو ابھی تک حیران تھی، لیکن اب میری سوچ دوسری بات کی طرف چلی گئی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھ سے چاہتی کیا ہیں؟ ابھی تو میں ایک بڑے برے تجربے سے نکلی ہوں، اب میں دوبارہ سے شادی کر لوں؟ میں وہاں سے اپنی عدت پوری کر کے آئی تھی، اسی لیے میری ماں کو لگتا تھا کہ فوراً سے میری شادی ہو سکتی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ پھر کیا کریں گے، تم یہاں پر بیٹھی رہو گی، یہ گھر مجھ سے نہیں چلتا، اور تم یہاں پر کب تک رہو گی؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، ورنہ تمہاری بہن کے لیے بھی مسائل بنیں گے۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ میں بالکل بھی شادی نہیں کروں گی، مجھ کو شادی کرنے کا پہلے بھی شوق نہیں تھا، بابا بیمار تھے، آپ لوگوں نے مجھے ایموشنل بلیک میل کیا، پھر میری شادی کروا دی، لیکن اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، مجھے بس آپ لوگوں کو سنبھالنا ہے۔ امی نے کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس بات سے زیادہ دکھ ہوا، لیکن اگلے ہی پل میری ماں کو چکر آنے لگے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی نظر بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اسی لیے ان کو چکر آ رہے ہیں، ان سے کہیں یہ کام نہ کرے۔ لیکن میری ماں اگر یہ کام چھوڑ دیتی تو پھر گھر کیسے چلتا؟ مجھے نوکری تو مل گئی تھی، لیکن ابھی تنخواہ ملنے میں پورے 22 دن پڑے ہوئے تھے، اگر میری ماں بچوں کو نہیں پڑھاتی تو وہ سارے بچے بھی یہاں سے چلے جاتے اور میری ماں کو بھی پیسے نہیں ملتے، بہت زیادہ مشکل تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ اتنے برے حالات ہیں، آپ کو میری شادی کی پڑی ہے، تو میری امی نے کہا تیری شادی میں نے کون سا کل کر دینی تھی، بس میں چاہتی تھی کہ تو یہاں سے چلی جائے، اس گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرے گی تو یہاں پر؟ میرے پاس میرا موبائل ہی تھا، اس کو میں نے بیچ دیا۔ امی سے کہا کہ وہ آرام کریں، کچھ دن کا گھر راشن لے کر آ گئی۔ جب میں گھر کا راشن لینے کے لیے گئی تو مجھے پھر سے سائمہ نظر آئی، اس دفعہ خود میرے قریب آئی، اس نے مجھے دیکھ لیا میرے دماغ میں، لیکن میں وہاں سے بھاگ تو نہیں سکتی تھی۔ اس نے کہا آپ یہاں پر کیسے؟ آپ کی شادی ہو گئی تھی اور 4 سال تک آپ نظر بھی نہیں آئی، اب اچانک سے ملنے آئی ہیں، بڑی دیر لگا دی آپ نے، بڑی دیر سے یاد آئی آپ کو ہماری۔ وہ سمجھی کہ میں یہاں پر ملنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے اسے کہا اب میں ہمیشہ کے لیے آ گئی ہوں۔ وہ فوراً سے یہ بات سمجھ گئی، ورنہ 12 سال کی بچی کے لیے بات سمجھنا تھوڑا مشکل تھا۔ پر شاید میری امی کی بات ٹھیک تھی، اس نے ساری دنیا ہی دیکھ لی تھی۔ اس نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا آپی، پتہ نہیں کون بدقسمت ہے جس نے آپ کو چھوڑا، آپ کسی دن میرے گھر آئیے گا، میں نے بہت پیارا گھر بنایا ہے، مجھے آپ کی خدمت کر کے بہت اچھا لگے گا۔ جب اس نے کہا کہ اس نے گھر بنایا ہے، اس کا مطلب میری ماں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر میری ماں کی آدھی بات سچ تھی تو پھر پوری بات بھی تو سچ ہو سکتی تھی۔ میں بس اس سے بات ختم کر کے جانا چاہتی تھی، وہ بھی اس بات کو محسوس کرنے لگی اور جلدی جلدی بات ختم کر کے وہاں سے چلی گئی۔ لیکن جاتے جاتے اس نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ بہت ہی آسان پتہ تھا، پر میں نے کون سا وہاں جانا تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے، ہمارے حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ میری بہن کی فیس دینی تھی، اس نے شور ڈالا ہوا تو وہ کہنے لگی کہ ہم غریب ہیں، میں غریب ہی پیدا ہوئی ہوں، ہمیں کیا حق ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، ہم کوئی اچھی نوکری کریں، ہم تو بس تکلیف اٹھا کر اس دنیا سے چلے جائیں گے اور یہی ہماری زندگی ہے۔ اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ حالات کتنے برے تھے، وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شاید اس کی عمر میں یہ سب کچھ جائز بھی تھا، کیونکہ اسے فی الحال دنیا داری کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ صرف 1 ہفتہ ہے، اگر فیس جمع نہیں کروائی تو میرا داخلہ نہیں بھیجیں گے اور میرے 2 سال ضائع ہو جائیں گے۔ میں بھی اس کے لیے بہت پریشان تھی۔
میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے 2 سال ضائع ہو جائیں۔ ہمارے گھر میں تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، دینی تعلیم کو بھی اور دنیاوی تعلیم کو بھی، ابھی بھی تعلیم کو بھی۔ ابھی بھی میری ماں نے تو کہنا شروع کر دیا کہ چھوڑ دو پڑھائی، گھر بیٹھ جاؤ، ویسے بھی اس ملک میں پڑھائی کر کے اچھی نوکری تو ملنی نہیں ہے۔ میری بہن نے کہا کیا ہو گیا؟ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کروں گی۔ وہ بہت زیادہ جذباتی تھی۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ کہیں اپنی پڑھائی ختم ہونے کا غم لے کر کوئی الٹی سیدھی حرکتیں نہ کر بیٹھے۔ آج کل کے لڑکے لڑکیوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو چکے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے سوچا اسکول میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ کسی جگہ پرائیویٹ ٹیوشن کی بات کروں تو شاید کوئی مسئلے کا حل نکل آئے، کیونکہ پرائیویٹ ٹیوشن کے بہت زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ میں بہت بڑی کالونی میں چلی گئی، سوچا کہ گھر گھر جا کر پتہ کروں گی۔ مجھے پتہ تھا یہ کوئی صحیح طریقہ تو نہیں ہے، لیکن میں اور کیا کر سکتی تھی؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ تو نہیں سکتی تھی۔ میں ایک گھر میں گئی، میں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلے سے ہی کسی کو، پھر دوسرے گھر میں گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے یہاں تو بچے ہی نہیں ہیں۔ جب میں تیسرے گھر میں گئی تو جس نے دروازہ کھولا اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سائمہ ہی تھی۔ شاید یہ اسی کا گھر تھا۔ یہ گھر تو محلے میں سب سے زیادہ بڑا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ بہت خوش ہو گئی، سمجھی کہ میں اس سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اندر لے گئی۔ اندر نہیں جانا چاہتی تھی لیکن بہت زیادہ گرمی تھی، اس لیے اس نے مجھے شاندار ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ یہ گھر تو کسی محل کی طرح تھا۔ میرے لیے شربت کے ساتھ دیگر لوازمات میرے سامنے موجود تھے، جن کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ بہت زیادہ گرمی ہے، کچھ کھا لو، تھوڑا آرام کر لو۔ مجھے تو یقین نہیں ہوتا تھا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہو۔ محلے والوں نے ضرور آپ کو ایسی باتیں بتائیں، لیکن پھر بھی آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ آپ نے تو ہماری دوستی کا بھرم رکھ لیا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں تو اپنے کام سے آئکنے لگی۔ اس نے کہا آئیں آپ کو سارا گھر دکھاتی ہوں۔ اس نے مجھے سارا گھر دکھایا۔ یہ گھر تو واقعی بہت خوبصورت تھا، بالکل کسی انسان کے خواب کی طرح۔ ہم جیسا کوئی مڈل کلاس انسان ایسا گھر بنانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے سے میرا خواب لے کر میرے سامنے حقیقت کر کے رکھ دیا ہو۔ اس گھر میں ہر چیز تھی۔ یہ گھر واقعی بہت خوبصورت تھا۔ میں نے کہا تم نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا؟ اس نے کہا کیوں، محلے والوں نے نہیں بتایا؟ اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کہ یہاں پر اس کے ہنسنے کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی تھیں، یا تو وہ اس بات پر ہنس رہی تھی کہ جو بھی ہے وہ بالکل سچ ہے، یا پھر اس بات پر ہنس رہی تھی کہ لوگوں کو اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا تم ہنس کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہارے بارے میں بہت بری بری باتیں سنی ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے پتہ ہے، آپ نے میرے بارے میں کچھ بھی اچھا نہیں سنا ہوگا، یہاں تک کہ اپنی امی سے بھی۔ خدا گواہ ہے کہ میں آج بھی زیادہ عزت کرتی ہوں۔ وہ میری استاد ہیں اور میں آج بھی ان کے لیے کچھ برا نہیں سوچ سکتی ہوں، لیکن وہ وہی زبان بول رہی ہیں جو پورا محلہ اور یہ معاشرہ بولتا ہے۔ یہ گھر بھی میرا ہے، باہر کھڑی ہوئی گاڑی بھی میری ہے، میرے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے ہیں، میری روزانہ کی آمدنی بھی بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں روزانہ کے 2 کروڑ کماتی ہوں، وہ پورا سچ تو نہیں کہتے، لیکن کچھ جھوٹ بھی نہیں کہتے۔ میں حیران ہو گئی۔ پھر تم یہ سب کچھ کیسے کرتی ہو؟ اس نے کہا یہ بھی بتاؤں گی، لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دوسرے گھر میں کیوں گئی تھی؟ میں چھت پر کھڑی تھی، اوپر سے دیکھا آپ کو، آپ پہلے سامنے والے گھر میں گئی، پھر یہاں آ گئی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں اس سے ملنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا، اسے بہت کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا اتنی سی بات کے لیے آپ کی آنکھوں میں پریشانی، یہ تو ذرا سی بات ہے۔ اس نے میرے ہاتھ پر بہت سارے پیسے رکھ دیے۔ میں نے کہا یہ پیسے نہیں لے سکتی۔ اس نے کہا کہ آپ کسی پیسے رکھ دیے۔ میں نے کہا یہ پیسے نہیں لے سکتی۔ اس نے کہا کہ آپ کسی کو بتائیے گا نہیں تو لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ اگر یہ پیسے آپ کو نہیں ملے تو بھی نقصان ہو جائے گا، رکھ لیں، جب آپ کے پاس ہوں تو واپس کر دیجیے گا۔ میں نے اس سے پیسے لے لیے، لیکن میں نے کہا میری ایک شرط ہے، تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ تم نے اتنے سارے پیسے کیسے کمائے ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر کبھی بتاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے آج ہی جاننا ہے، نہیں تو میں پیسے لے کر نہیں جاؤں گی۔ پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ جب میں وہاں سے نکلی تو بہت زیادہ پریشان اور حیران تھی، سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ میں نے اپنی بہن کو اس کی فیس دے دی۔ میں نے کہا اگر امی پوچھیں تو کہنا
کہ تمہاری کوئی امیر دوست ہے جس نے تمہاری فیس دے دی ہے، لیکن اسے تمہیں یہ فیس واپس کرنا ہوگی تاکہ تمہارا جھوٹ تقریباً سچ لگے۔ میری بہن نے کہا، آپ پہلی دفعہ مجھے جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہی ہیں، معاملہ سنبھال لینا۔ اگر تم آگے بڑھنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ چھوٹا سا جھوٹ بولنا پڑے گا۔ تم کچھ غلط نہیں مانگ رہی ہو، اسی لیے میں تمہارا ساتھ دے رہی ہوں، نہیں تو میں نے تو تمہارا ساتھ نہیں دینا تھا۔ میرے گھر کے مسائل حل ہو گئے اور میں ساری رات نہیں سوئی۔ میری ماں نے کہا، بیٹا کیوں جاگ رہی ہو؟ میں نے کہا، ایک نیا کام شروع کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، کون سا کام اور پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے کہا، فکر نہیں کریں، پیسے بھی آ جائیں گے، کام بھی شروع ہو جائے گا۔ مجھے سائمہ نے اپنی حقیقت بتا دی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں نے بھی وہی کام کرنا ہے۔ اس نے کہا، میں بہت گندا کام کرتی ہوں، لیکن میں بھی یہ گندا کام کرنے کو تیار تھی کیونکہ یہی کام کر کے اتنی زیادہ امیر ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ تو جانتی ہیں ہمارے گھر کے حالات کتنے برے تھے، میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، میں بالکل اکیلی ہو گئی، میرے پاس وہی کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ محلے والے سمجھتے ہیں کہ میں ایسا کرتی ہوں، میرے پاس خوبصورتی تھی پر میں ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایک اور کام شروع کیا جس کو یہ دنیا اچھا نہیں سمجھتی۔ آج آپ کے سامنے ہوں، میں نے یہ سب کچھ بنا لیا۔ اگلے دن سائمہ کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نے کہا، آپ اتنی جلدی پھر فیصلہ کر لیا؟ میں نے کہا، ہاں، وقت کم رہ گیا ہے۔ دراصل سائمہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتی تھی جیسا کہ محلے والے سمجھتے تھے۔ وہ لوگوں کے گھروں سے کوڑا اٹھایا کرتی اور اس کام کے پیسے لیتی۔ اس طرح وہ کروڑ پتی بن گئی، کیونکہ محلے میں کم سے کم بھی 2000 سے زیادہ گھر رہتے تھے۔ ہر گھر سے کوڑا اٹھانے کے وہ ماہانہ 500 روپے لیتی۔ اس طرح صرف کوڑا اٹھا کر مہینے کے لاکھوں روپے کماتی۔ پھر اس کوڑے کے اندر سے کانچ نکال کر الگ بیچتی، کاغذ نکال کر الگ۔ اس طرح سے ہی اسے لاکھوں کا منافع ہونے لگا، کیونکہ وہ صرف ایک محلے سے کوڑا نہیں اٹھایا کرتی تھی، اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور یہی کام کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے خود یہ کام کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کو کام پر رکھ لیا۔ آج اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے اور یہ گھر بھی اس نے پیسوں سے بنایا۔ میں نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ یہ کام کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ اس نے مجھے کچھ پیسے ادھار دیے اور کہا، یوں سمجھیں آپ کی طرف سے میں نے یہ پیسے کاروبار میں لگا دیے، اب آپ کا جو منافع آئے گا آپ اس میں سے پیسے واپس کر دیجیے گا۔ وہ میرے ساتھ بہت بڑا احسان کر رہی تھی اور یہ اس کی رحم دلی تھی، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے محلے والوں کو اپنی صفائی میں کیوں کچھ نہیں بتایا؟ وہ تو تمہارے بارے میں ایسی باتیں کرتے کہ جو بتائی بھی نہیں جا سکتی۔ اس بات پر سائمہ نے مجھے بڑا اچھا جواب دیا، کہا کہ محلے والے کون ہیں، کچھ بھی تو نہیں، وہ کچھ بھی بولے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی جب عورت گھر سے نکل کر کام کرتی ہے دنیا والے اسے طوائف ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ دنیا والوں نے صرف طوائف کو ہی اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا دیکھا ہے۔ ان کو ہر کامیاب عورت طوائف لگتی ہے۔ لیکن جب تک میں کوئی غلط کام نہیں کرتی تو میں لوگوں کو کیوں صفائیاں دیتی رہوں؟ میں نے اپنی ماں کو سائمہ کے بارے میں بتایا تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئیں۔ انہوں نے اس سے معافی مانگی اور اپنی بیٹی بنا لیا، یہاں تک کہ ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہنے لگے۔ میری بہن کی پڑھائی مکمل ہو گئی، اس کی شادی کروا دی۔ میری ماں سائمہ کو ماں کی طرح چاہتی ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔